أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 17 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ آپ جائیں اس ظلم کرنے والی قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں. قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي اور میرا دل تنگ ہو رہا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان بھی نہیں چل رہی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ تو ان کی طرف یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف تو وحی بھیج دے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ اور ان کے لیے مجھ پر ایک خطا بھی ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. قال اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ بے شک تمہارے ساتھ ہم خوب غور سے سننے والے ہیں. فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ تو دونوں موسیٰ اور ہارون یہ فرعون کے پاس آئے. فقولا ان دونوں نے کہا انا رسول رب العالمین بے شک ہم پیغمبر ہیں رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ امتوں کے واقعات سنا کر یہ تسلی دی، اس لیے کہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ مشرکین مکہ ان کو جب دین کی دعوت دیتے تھے وہ مانتے نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں کڑھن محسوس ہوتی تھی اور اتنا ہوتا تھا کہ لعلک باخع نفسک کہیں گھٹ گھٹ کر اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اتنے فکر مند تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے کہ اس سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ان پر بھی یہ حالات آتے تھے، آپ پر بھی یہ حالات آتے ہیں، آپ استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ کام لیجئے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ کو أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ وہ آئیں قوم الظالمین ظلم کرنے والی قوم کے پاس. یہاں ظالمین کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. ایک تو ظالمین ظلم کرنے والے، وہ ظلم جو کہ عدل کی ضد ہے، یعنی وہ قوم جو کہ ظلم کرنے والی ہے، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم. یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتی تھی
اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بھی اس نے رکھا ہوا تھا، اس لیے اس اعتبار سے بھی یہ فرعون کی قوم ظالم تھی۔ اور دوسرا ظلم کا معنی ہے شرک کرنا، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو چونکہ یہ قوم بھی فرعون کو رب مانتی تھی، صرف کوئی نبی وغیرہ نہیں مانتی تھی، اور وہ خود فرعون بھی یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کوئی نبوت کا خالی دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ تو یہ قوم جو فرعون کی قوم ظلم کرنے والی یعنی شرک کرنے والی یا بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والی قوم، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال، اب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ باتیں پیش کی، کچھ عذر پیش کیے وہاں جانے کے بارے میں۔ ایک عذر یہ پیش کیا، قال رب انی اخاف ان یکذبونی، ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے ان یکذبونی، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، میری تکذیب کریں گے، میں دین کی دعوت دوں گا، میں آپ کی یعنی اللہ کی ربوبیت کو بیان کروں گا کہ رب اللہ ہے تم نہیں ہو، تو اسی صورت میں یہ قوم فرعون مجھے جھٹلائے گی۔ دوسری بات وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا دل تنگ ہو رہا ہے وہاں جانے سے۔ ایک ہوتا ہے شرح صدر، سینے کا کھل جانا، دل کا کھل جانا، ایک ہے سینے کا تنگ ہو جانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ طٰہٰ کے اندر دعا بھی سکھائی کہ اگر کسی بات پر دل آمادہ نہ ہو رہا ہو، سینہ تنگ ہو رہا ہو، دل تنگ ہو رہا ہو، تو انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہتا ہے، اس کا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا شرح صدر نہیں ہوتا، اس کا ذہن آمادہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت کے اندر اس کو دعا مانگنی چاہیے۔ اسی لیے طلباء کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ پڑھنے لگے تو یہ دعا مانگ لیا کریں رب اشرح لی صدری۔ وہ طلباء جن کو پڑھنے کو دل نہ کرتا ہو، کتاب کھولنے کو دل نہ کرتا ہو، اور مشکل لگتا ہو کوئی کام، تو کسی انسان کو کوئی کام مشکل لگ رہا ہو تو ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھائی کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے دعا بھی سکھائی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ تو ایک تو عذر یہ پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو قوم فرعون ہے یہ مجھے جھٹلائے گی، میرے جانے کا کیا فائدہ۔ نمبر 2 وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل تنگ ہو رہا ہے، مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا اس بات پر کہ میں قوم فرعون کے پاس جا کر ان کو یہ سب باتیں بتاؤں۔ نمبر 2 یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ نمبر 3 ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چل رہی، لا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چل رہی، اس لیے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں قدرے لکنت تھی، کسی لفظ پر رک رک کر بولتے تھے، زبان نہیں چلتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا فرعون کی قوم کے پاس اور جا کر دین کی دعوت دوں گا، میری تو زبان نہیں چلتی۔ اب پھر میں عرض کروں گا کہ وہی دعا جو سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی، ایک بار پھر دعا آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا سنایا، کیا بتایا۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرا دل تنگ ہو رہا ہے، میرے سینے کو کھول دے۔ ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے کہ مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ آگے غور سے جملہ سنیے گا، اللہ نے کیا دعا سکھائی، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان سے گرہ کو کھول دے، میری زبان سے گرہ کو کھول دے، کیونکہ جو انسان اٹک اٹک کر لکنت کے ساتھ بولتا ہے، کوئی لام پہ اٹکتا ہے، کوئی واو پہ اٹکتا ہے، کوئی کسی کی زبان با پہ اٹکتی ہے، تو اس کی زبان پہ ایک گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بولتا نہیں ہے۔ اس لیے لکنت کسی شخص کو ہو جائے تو اسے چاہیے یہ دعا مانگے خوب، واحلل عقدۃ من لسانی۔ بعض بچوں کو بھی لکنت ہو جاتی ہے،
اسپیچ تھراپسٹ اس کی بڑی تھراپی کرتے ہیں، بہت اچھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگ لیجئے واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان سے میرے گرہ کو کھول دے۔ تو اللہ نے اس تیسرے عذر کا بھی جواب دے دیا، تو ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان بھی نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، تو اے اللہ تو ہارون کی طرف بھی وحی بھیج دے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور وہ بڑے ماشاء اللہ فصیح و بلیغ تھی، ان کی زبان بھی خوب چلتی تھی اور قدر جسمانی طور پر بھی طاقتور تھے۔ تو یہ نہیں کہا کہ تو ہارون کو بھیج دے، میں نہیں جاتا، یہ نہیں کہا۔ باقی قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے فَأَرْسِلْ مَعِيَ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ان کو میرے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف بھیجوا دیں، اس سے ہم دونوں مل کر طاقتور ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہارون کی زبان بھی زیادہ چلتی ہے، وہ فصیح و بلیغ ہے، تو یہ بات بھی کر سکے گا۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو اے اللہ ہارون کی طرف بھی وحی بھیج دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ، تین باتیں ہو گئی، اب چوتھی بات، چوتھا عذر سنیے گا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے چوتھا عذر وہاں جانے سے یہ پیش کیا قوم فرعون کی طرف کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کے لیے یعنی قوم فرعون کے لیے، علیہ مجھ پر، ذنب ایک خطا بھی ہے، ذنب ایک گناہ، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور اس قوم فرعون کے لیے، علیہ مجھ پر، ذنب ایک گناہ بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ سورہ قصص کی وہ آیت ملا لیں کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور وہ قبطی مر گیا تھا، اور وہ واقعہ سورہ قصص میں یہ ہے جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ قوم فرعون کیوں خلاف تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی میں وہیں تھے، قوم فرعون کے پاس جوانی میں وہیں تھے، پرورش وہیں ہوئی، وہ بھی آگے آیت میں آئے گا۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کے اندر تھے، اور پھر اس وقت ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی، کسی اسرائیلی اور کسی قبطی کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ یہ قبطی کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا۔ اب قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں سورہ قصص میں، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ قبطی مر گیا۔ مارنا مقصود نہیں تھا، جان سے مارنا مقصود نہیں تھا، مفسرین نے لکھا کہ تعدیباً، کہ تم نہ لڑو آپس میں، نہ اسرائیلی پر ہاتھ اٹھاؤ، تو قبطی کو مارا صرف ایک مکہ، فَوَكَزَهُ، اس کو دھکا دیا، اس کو مکہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ قوم فرعون حضرت موسیٰ کے دشمن بن گئی تھی اس وقت، اور مفسرین نے لکھا، مورخین لکھتے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کے واقعے کے بعد مصر سے ہو کر یہ مدین میں آ گئے تھے۔ اگر آپ نقشوں میں دیکھیں تو آپ کو جو بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی، بحیرہ احمر کے پاس، یا بحیرہ قلزم جسے کہتے ہیں، یہ اس کے بائیں طرف رہتے تھے مصری سارے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں مدین آ گئے، جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہوا کرتی تھی، خلیج عقبہ کی طرف آ گئے، دائیں طرف کے علاقے میں آ گئے، اور وہاں آ کر رہتے رہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب فرعون کے پاس جائیں، تو اس وقت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ قوم فرعون میں رہتے ہوئے پھر بھیجنے کا کیا معنی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبطی اور مکے والے واقعے کے بعد پھر یہ مدین آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو ہدایت کا پیغام پہنچاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب کہا، اب یہ آیت فوراً سمجھ میں آ جائے گی، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان قوم فرعون کے لیے مجھ پر ایک گناہ بھی ہے۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذنبن کہا، ایک تو اس وجہ سے کہ اس قوم کے نزدیک گناہ، ورنہ نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے عصمت انبیاء کا، کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب گناہوں سے معصوم ہیں۔ اور جہاں کہیں قرآن مجید میں عصا کا لفظ آیا، آدم علیہ السلام، وعصا آدم ربہ فغوی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یہاں اس سے مراد بھول چوک مراد ہے، گناہ مراد نہیں،
کیونکہ انہوں نے قتل کے ارادے سے اس کو نہیں مارا تھا، اس کو تو تعذیباً ایک مکہ مارا تھا اور وہ بیچارہ مر گیا، تو ایسی صورت کے اندر قتل کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے اس کو خطا بھول چوک کہہ سکتے ہیں، گناہ نہیں کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو گناہ کہا یہ قوم فرعون کے ذہن کے مطابق کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر ایک گناہ ہے، وہ قبطی کو مکہ مار کے مارنے والا، فاخاف ان یقتلون، تو اے اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس پر پہلے بھی میرے قتل کے در پہ تھے۔ کل 4 باتیں ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور عذر کے پیش کی۔ نمبر 1 کہ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ نمبر 2 ویضیق صدری، اے اللہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا وہاں جانے پر۔ نمبر 3 ولا ينطلق لسانی، اے اللہ میری زبان بھی نہیں چلتی، اس میں لکنت ہے۔ نمبر 4 ولہم علی ذنب، کہ میرے ذمے ایک خطا بھی ہے، ان کے گمان کے طور پر گناہ بھی ہے میرے ذمے کہ میں نے اس قبطی کو مار ڈالا تھا۔ یہ 4 عذر پیش کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا تم دونوں جاؤ۔ اس سے فوراً معلوم ہو گیا سورہ قصص کی آیات اور دوسری آیات کے تحت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ والی آرزو اور یہ دعا اللہ نے قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ یہاں ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ قرآن مجید میں اور احادیث کی روشنی میں رسول اور نبی، رسول کا لفظی مطلب ہے پیغام لے جانے والا، اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، قریب قریب معنی۔ لیکن اسلامی اصطلاح کے اندر رسول اور نبی میں فرق ہے۔ رسول کہتے ہیں اس اللہ کے بندے کو جو کہ لوگوں کی طرف ہدایت دینے کے لیے اللہ بھیجے اور اللہ اسے مستقل کتاب، مستقل شریعت بھی دے، اس کو کہتے ہیں رسول۔ رسول وہ ذات کہ جن کو اللہ تعالی مستقل شریعت دیں، مستقل کتاب عطا فرمائیں، ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے لیکن وہ ان کو نئی شریعت، مستقل کتاب نہ دی جائے تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل کی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہوئے رسول اور ہارون علیہ السلام ہوئے نبی۔ ہارون علیہ السلام نبی، یعنی یہ تورات کے ہی ماننے والے، ان پر الگ سے تورات نازل نہیں ہوئی، ان کو مستقل شریعت نہیں دی گئی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاونت اور مدد کے لیے اللہ نے بھیجا۔ قال، اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا، تم دونوں جاؤ ہماری آیتیں لے کر، انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب غور سے سننے والے ہیں۔ یعنی اللہ خوب اچھی طرح ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے، تمہارا کام ہے جا کر ایک دفعہ پیغام دے دو، اللہ سن رہا ہے کہ تم نے کیا کہا اور فرعون نے کیا کہا۔ فأتیا فرعون، تو اب یہ دونوں موسیٰ اور ہارون فرعون علیہ السلام کے پاس آئے، فقولا، ان دونوں نے کہا، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ جی ابھی آپ نے بتایا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، رسول موسیٰ علیہ السلام اور نبی جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام، تو یہاں اللہ نے کہا کہ تم دونوں فقولا، دونوں نے کہا انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں۔ تو آپ نے ابھی کہا کہ موسیٰ رسول ہے اور ہارون نبی ہیں، اور اس آیت میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ اس کا جواب اب ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دراصل رسول کا لغوی معنی ابھی عرض کیا پیغمبر، پیغامبر، پیغام لے جانے والا، میں نے آرام سے بولا پیغامبر، فارسی زبان کا لفظ پیغام لے جانے والا، اس کو ہم جلدی میں پڑھتے پیغمبر، اصل لفظ ہے پیغامبر، پیغام لے جانے والا، یہ رسول کا لغوی مطلب ہے، لفظی مطلب ہے، اور پیغمبر، لہذا یہ رسول کا یہاں لغوی معنی مراد ہے، یہاں اصطلاحی معنی مراد نہیں۔
انا رسول رب العالمین، بے شک ہم دونوں رب العالمین کا پیغام لانے والے ہیں۔ اب پھر وہ اشکال دور ہو گیا، تو کہ موسیٰ اور ہارون کیا دونوں رسول تھے؟ کیونکہ کہا تو یہی ہے انا رسول رب العالمین۔ اب ان دونوں نے کیا کہا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان دونوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو واپس بھیج دو۔ صرف اس جملے کو سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل تو وہیں تھے فرعون کے پاس، تو ایسی صورت میں یہ کیا کہا موسیٰ اور ہارون نے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اصل میں بنی اسرائیل کی جو سرزمین ہے وہ مصر نہیں ہے، فرعون مصر کا بادشاہ، فرعون مصر کا بادشاہ۔ بنی اسرائیل کا جو بنیادی علاقہ رہا وہ ہے شام کا علاقہ، ملک شام کا علاقہ۔ اگر آپ نقشے میں غور سے دیکھیں تو ایسی صورت میں آپ کو بحیرہ احمر کی دو شاخیں نظر آئیں گی، ایک خلیج عقبہ، ایک خلیج سویس، نہر سویس۔ اور یہ جو مصر ہے یہ پورا بائیں طرف ہے خلیج سویس کی، بائیں طرف، اور دائیں طرف جو ہے وہ سارا ہے شام کا علاقہ۔ تو یہ سارے بنی اسرائیل شام کے رہنے والے تھے۔ جب وہ فرعون کو خواب بتایا گیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو چھین لے گا، تو اس نے پھر بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ہر ایک لڑکے کو یہ قتل کر دیتا تھا، جو پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں موجود۔ تو یہ بنی اسرائیل کو مصر کے اندر لانا ایک وقت تو یہ تھا۔ دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت یوسف بھی بنی اسرائیل میں سے، یوسف ابن یعقوب، یعقوب اسرائیل لقب یعقوب علیہ السلام کا، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ جب یوسف علیہ السلام مصر آئے تو وہ بنی اسرائیل بھی مصر میں آ گئے۔ یہ دو وجہ عرض کر رہا ہوں کہ مصر کے اندر یہ فرعون ان بنی اسرائیل پر قبضہ کیے ہوئے تھا، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے جا کر کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ اب ہمیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم واپس ملک شام جائیں گے۔ یہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں اور یہ فرعون کے ظلم کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل سارے کے سارے مصر میں، اور فرعون بنی اسرائیل پر حکمرانی اور بطور غلام بنا کر ان کو رکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کو۔ اس پر موسیٰ اور ہارون نے کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ اب ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ہم سب کے سب واپس جاتے ہیں ملک شام کے اندر جہاں ہمارا اصل وطن تھا۔ یہاں تک یہ آیت نمبر 17 مکمل ہوئی۔ ابھی آگے واقعہ چل رہا ہے جو آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو زندگی کے اندر قرآن مجید میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یا اللہ جتنے لوگ ظالم ہوتے ہیں ان ظالم لوگوں کو ظلم کو روکنے کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی انتظام فرماتا رہا ہے۔ اے اللہ اس وقت اسی فلسطین کی سرزمین میں یہ یہودی یا اللہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہر دور کے اندر ظالموں کے لیے علاج کر لیتا ہے اور ایمان والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما لے، ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے۔ یا اللہ 160 دن ہونے کو آئے ہیں کہ یہ اس طرح لگاتار ظلم کر رہے ہیں۔ اے اللہ جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ غیب سے ان مظلومین کی مدد فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بیمار حضرات ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پر بعض حضرات جو ہے بہت شدید بیمار ہیں، ان کے اعزاء اقارب نے بہت زیادہ دعا کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔